نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی کہ خالق کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ آل عمران شفا کی 155 نمبر شفا سے آگے۔ سماعت کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو شرف ایمان سے مشرف ہو چکے ہو، جنہوں نے میرے محبوب مکرم کے غلامی کا پٹا گردن میں سجا لیا ہے، لا تکونوا کالذین کفروا، ہرگز ہرگز ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا، وقالوا، اور وہ جنہوں نے کہا تھا، لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، اذا ضربوا فی الارض، جب انہوں نے زمین میں کوئی بھی سفر کیا، او غزن، او کانوا غزن، یا وہ کسی غزوہ میں شریک ہوئے، ایک جنگ میں شریک ہوئے، کیا کہا انہوں نے؟ لو کانوا عندنا ما ماتوا، لو کانوا عندنا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو ما ماتوا، ان کو موت نہ آتی، وما قتلوا، ان کو قتل بھی نہ کیا جاتا، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ان کے دلوں میں یہ حسرت باقی رکھے، ان کو پریشان کر دے، ان کو افسوس رہے، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، واللہ یحیی و یمیت، حقیقت کیا ہے؟ واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندگی عطا فرماتا ہے اور وہی موت سے ہمکنار فرماتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ رب العزت جل وعلا تمہارے اعمال کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ میدان احد میں 70 کے قریب صحابہ کرام مرتبہ شہادت پہ فائز ہو گئے تھے۔ منافقین اپنے تئیں یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ منافق بھی تھے جو قتل ہوئے، تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جس طرح عبداللہ بن ابی کے بارے میں آپ قبل ازیں سن چکے ہیں کہ وہ اپنے 300 ساتھیوں کو ساتھ لے کر واپس پلٹ گیا تھا، جب میرے اور آپ کے کریم آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے مجاہدین کا ایک عظیم الشان لشکر لے کر احد کی جانب روانہ ہوئے، تو عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار اور اس کے چیلے چانٹے بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں میدان احد کی جانب نکلے تھے۔ منافق تھے، بظاہر وہ مسلمان محسوس ہوتے تھے، مسجد نبی شریفہ میں میرے آقا رسول اللہ کی اقتداء میں نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، وہ سارے اعمال صالح جو مسلمان کرتے ان کی طرح وہ بھی اپناتے تھے، مگر ان کے دل میں میرے نبی کی نفرت تھی، حضور کی محبت نہیں تھی، وہ کافر تھے، بلکہ کافروں سے بدتر منافق، کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافق ہیں وہ جہنم کے بدترین گڑھے میں ہوں گے، یعنی وہ کافروں سے بھی زیادہ سزا پانے والے ہیں، جو چونکہ وہ بظاہر مسلمان اپنے آپ کو کہلواتے ہیں لیکن در پردہ وہ کافر ہوتے ہیں، اور مسلمان بیچارے ان کو مسلمان سمجھ کر بہت سارے اپنے وہ راز جو کافروں کو نہ بتانے ہوتے ان کو بتا دیتے، اور ان سے وہ کافروں کی جانب سارے راز منتقل ہو جاتے، اس لیے بدترین مجرم تھے۔ وہ عبداللہ بن ابی کی قیادت میں 300 کے قریب منافقین واپس آ گئے تھے، اور کچھ منافق جو تھے وہ میدان احد میں بھی چلے گئے۔ اب جو میدان احد میں رب کائنات جل وعلا نے ایمان والوں کو ایک درجہ شہادت عطا فرمایا، یہ بھی ایمان والوں کے لیے نعمت ہے، بہت بڑی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کسی کو اپنے دربار مقدس میں حاضری کے لیے قبول فرما لے، ہر کسی کو قبول نہیں کیا جاتا، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے۔ تو کچھ وہ قتل کر دیے گئے، تو عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی کہنے لگے، دیکھو جی ہم نے بڑی عقل مندی سے کام لیا کہ ہم میدان میں نہیں گئے، ہم بچ گئے نا، اگر وہ بھی ہمارا کہنا مان لیتے تو وہ بھی بچ جاتے،
تھوڑی سی بات قابل اور ہے، کیا عبداللہ بن ابی اس کے ساتھی اب مرنے سے بچ گئے؟ موت ان کو آ گئی، خواہ کسی بھی طرح ان کو موت آئی، یہ زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ تھوڑا سا غور کیجئے، میدان کربلا میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو مرد رات تھے وہ تقریباً سارے کے سارے شہید کر دیے گئے، سوائے حضرت سیدنا علی اوسط جن کا لقب امام زین العابدین ہے، ان کے سوا باقی شہید کر دیے گئے۔ تو کبھی نہ کبھی حضرت امام زین العابدین بھی تو دنیا سے تشریف لے گئے ہیں نا۔ اگر وہ میدان کربلا میں ان بدبختوں کے مقابلہ میں مرتبہ شہادت پہ فائز نہیں بھی ہوئے تو دنیا سے تشریف تو لے گئے نا۔ کس کو دوام ہے؟ کون ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے سوائے رب کائنات کی ذات بابرکات کے؟ جب مرنا ہی ہے، موت آنی ہی ہے، پھر کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی جان کو قربان کیا جائے؟ پھر اس سے بڑھ کر سعادت اور کیا ہوگی؟ منافقین کہتے دیکھو جی انہوں نے ہمارا کہنا نہیں مانا، وہ چلے گئے جنگ میں اور قتل کر دیے گئے، اگر ہمارا کہنا مانتے ہمارے پاس آ جاتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے یہ ان کے دلوں کی حسرت ہے، یہ افسوس میں نے ان کے دلوں میں ڈالا ہے۔ ایمان والا افسوس نہیں کرتا، بلکہ ایمان والا تو شائق ہوتے ہیں۔ ایک بھائی اگر شہید ہو گیا، دوسرا بھائی تمنا کرتا ہے کاش میں بھی مرتبہ شہادت پا جاتا، مجھے بھی رب کائنات اپنے دربار مقدس سے قبول فرما لیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ منافقوں کے دلوں کی حسرت ہے، ذالک حسرۃ فی قلوبہم، یہ ان کے دلوں کی حسرت ہے کہ افسوس ان کے دلوں میں ہے، غم ان کے دلوں میں ہے۔ ایمان والے تو ایسے نہیں ہوا کرتے، ایمان والوں تو سر فخر کر کے وہ ماں کہتی ہے الحمدللہ میں وہ ماں ہوں جس کا بیٹا مرتبہ شہادت پہ فائز ہوا۔ باپ سر بلند کر کے کہتا ہے الحمدللہ تعالیٰ میرے لخت جگر نے رب کائنات کی رضا کی خاطر اپنی جان کو قربان کیا۔ وہ تو خوشیاں مناتے ہیں، وہ تو راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ منافق ہے کہ جن کے دل میں یہ حسرت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندگی عطا فرماتا ہے اور وہی موت سے ہمکنار فرماتا ہے۔ جس کو جب تک چاہے وہ زندہ رکھے، جسے چاہے موت سے ہمکنار فرما دے۔ گھروں میں بیٹھے بھی انسان بچ نہیں سکتے، یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت نے بہرحال تم کو پکڑ ہی لینا ہے، اگرچہ کتنے بھی مضبوط قلعوں میں تم کیوں نہ بند ہو جاؤ۔ میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ رب کائنات جل وعلا ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، وَلَئِن اور اگر قُتِلْتُمْ تم قتل کر دیے جاؤ فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، او متم یا پھر تمہیں ویسے موت آ جائے، مرتبہ شہادت نہ ملے ویسے موت آ جائے، تو دونوں صورتوں میں کیا ہے لمغفرۃ من اللہ، رب کائنات تم کو اپنی رحمت میں چھپا لے گا۔ ایمان والے ہونا، کسی بھی حال میں تمہیں موت آ جائے، میدان کارزار میں کفار سے مقابلہ کرتے ہوئے تم مرتبہ شہادت پہ فائز ہو جاؤ، یا پھر یہ تمنا دل میں لیے کہ کاش میں بھی شہید ہو جاتا، میں بھی رب کائنات جل وعلا کی رضا کی خاطر اپنی جان کی قربانی دے دیتا، دل میں یہ خواہش لے کر تم مر بھی جاؤ تو رب کائنات جل وعلا دونوں ہی صورتوں میں اپنی رحمت میں تم کو ڈھانپ لے گا۔ غفر کا معنی چھپانا ہوتا ہے، مغفر سر کے اوپر اوڑھنے والے ہیلمٹ کو کہا جاتا ہے، خود کو کہا جاتا ہے، ٹوپی کو کہا جاتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے لمغفرۃ من اللہ، رب کائنات جل وعلا کی جانب سے تمہاری مغفرت ہوگی، سارے گناہوں کو چھپا لیا جائے گا، دامن رحمت میں پناہ دے دی جائے گی۔ یہ ایمان والے ایمان والے کو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے ایک صلہ ہے، ایک اس کو پروردگار عالم جل وعلا کی جانب سے عظیم ترین انعام ہے کہ دونوں ہاتھوں میں رب کائنات یوں کہیے جس طرح لڈو ہوتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی بڑا خوبصورت ایک شعر کہتے ہیں، ایمان والے اس کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے، وہ فرماتے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، میدان جنگ میں جاتے ہیں، اگر قتل ہو گیا، اگر قتل کر دیا، اگر اس نے کس کافر کو قتل کر دیا تو غازی، قتل ہو گیا تو شہید، قتل کر دیا تو غازی، قتل ہو گیا تو شہید، لٹ گیا تو روزہ، لوٹ لایا تو عید۔
یعنی اگر اس کا مال و اسباب کافر نے لوٹ لیا تو یہ روزہ رکھ لیتا ہے، اگر مال غنیمت حاصل کر لیا تو یہ دونوں ہاتھوں میں لڈو، یعنی ایمان والے کا خسارہ ہے ہی نہیں ہے۔ یہاں ایک بات میں ضرور عرض کروں گا، میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کے ایک ارشاد گرامی قدر ہے، جس کے دل میں کبھی بھی مرتبہ شہادت پیدا نہیں ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی جان تک کو قربان کرنے کو تیار ہوں، اس کے ایمان میں نقص ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ کامل ایمان والا تو اپنی زندگی کو اپنے رب کی رضا کی خاطر قربان کر دینا چاہتے ہیں، اس کے دل میں تو جذبہ ابھرتا ہے۔ آج فلسطین میں مسلمانوں پہ ظلم و ستم توڑا جا رہا ہے، میں دعویٰ کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہر ایمان والے کا دل چاہتا ہوگا کہ میں وہاں موجود ہوتا اور میں ان بدبختوں کے پٹکے اڑا دیتا جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ میرے اختیار میں ہوتا تو کبھی بھی میں ان کافروں کو ایمان والوں پہ یوں ظلم نہ کرنے دیتا۔ یہ دل میں خواہش پیدا ہونا یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کی عظمت ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ لائن قتلتم فی سبیل اللہ، اگر تم قتل کر دیے جاتے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور متم یا تمہیں موت آ جاتی، تو لمغفرۃ من اللہ ورحمہ، رب کائنات کی جانب سے مغفرت بھی ہوتی اور رحمتوں کا نزول بھی۔ یہ کیا ہے؟ خیر مما یجمعون، یہ سب کچھ سے بہتر ہے جس چیز کو تم جمع کرتے ہو۔ انسان دو طرح کی چیزیں جمع کرتا ہے، ایک دنیا کی دولت اور ایک آخرت کا خزانہ۔ دنیا کی دولت خواہ وہ قارون کی طرح کیوں نہ ہو، وہ بالآخر چھن جائے گی۔ سارے کے سارے آپ جانتے ہیں، جتنا بھی بندہ دولت مند کیوں نہ ہو، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں کا مالک ہو، تو کیا مرنے کے بعد وہ کوئی چیز اپنے ساتھ لے جاتا ہے؟ یہ سب کچھ چھن جاتا ہے۔ ساتھ کیا جاتا ہے سوائے نیک اعمال کے؟ یا تو جمع کرتا ہے دنیا کی دولت، یا پھر اس کے پاس آخرت کی دولت ہوتی ہے، نیکیاں ہوتی ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے میری رضا کے لیے جان کو قربان کرنا ان ساری نیکیوں سے بھی اعلیٰ ہے، دولت سے تو اعلیٰ ہے ہی ہے، دنیا کی دولت سے تو اعلیٰ ہے ہی نا، لیکن ان ساری نیکیوں سے بھی اعلیٰ ہے رب کائنات کی رضا کی خاطر اپنی جان کی قربانی پیش کر دینا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا ذو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر ہے، مفہوم حدیث ہے، ابھی شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین تک نہیں پہنچتا کہ رب ذوالجلال اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، سوائے حقوق العباد کے باقی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک جنگ کا واقع ہے، میرے کریم تشریف فرما تھے صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ دائماً ابدا، کفار کے ساتھ مسلمان لڑائی کر رہے تھے۔ ایک ایمان والا بہت بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ کر کفار پر حملے کر رہا تھا، اور اس کے جسم نازنی پہ جا بجا کفار کی جانب سے زخم بھی آ رہے تھے۔ مد مقابل کافر بھی ان پہ حملہ کر رہا تھا، تلواریں تیر بھالے ان کو لگ رہے تھے۔ میرے کریم آقا یہ منظر دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ پھر ایک ایسا تیر یا نیزہ آیا جو ان کے سینے سے آر پار ہو گیا، وہ چکرا کر گھوڑے کے اوپر سے نیچے گرے تو رسول رحمت نے اپنا چہرہ دوسری طرف فرما لیا۔ صحابہ کرام کے لیے یہ بات بہت شاق گزری، ان سے کون سا قصور سرزد ہو گیا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ زیبہ دوسری طرف فرما لیا۔ بارگاہ ساتھ امام صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جب اس کو زخم لگ رہے تھے تیروں کے، تلواروں کے، نیزے بھالے کے، تو آپ یہ منظر دیکھ کر مسکرا رہے تھے، اور جب وہ گھوڑے سے نیچے گرنے لگے تو اپنے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ دراصل صحابہ پوچھنا چاہتے تھے ان کا کوئی ایسا قصور تو نہیں ہے کہ بوقت مرگ آپ کی زیارت کی بجائے چہرہ دوسری طرف ہو گیا؟ وہ آپ کی زیارت کر لیتا زیادہ بہتر تھا، چہرہ آپ نے گھما لیا۔ شاید اسے کوئی ایسا قصور سرزد ہو گیا ہوگا کہ جس کی بنا پہ آپ نے یہ عمل فرمایا۔ صحابہ چاہتے تھے ہم سے وہ قصور سرزد نہ ہو جو قصور اس سے اس بنا پہ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ سبب کیا تھا؟ میرے کریم آقا رسول اللہ بھی فرما لگے، جب وہ کفار سے برسر پیکار تھا، اس کو زخم پہ زخم آ رہے تھے اور وہ پھر بھی کافروں سے لڑائی کیے جا رہا تھا، تو میں دیکھ رہا تھا کہ رب کائنات کی رحمت کے فرشتے نازل ہو کر اس کی زیارت کر رہے تھے، میں اس لیے خوش ہو رہا تھا۔ تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ پھر جب وہ گھوڑے سے نیچے گرا تو اپنے رخ زیبہ دوسری طرف کیوں فرما لیا تھا؟ سبب کیا بنا تھا؟
میرے نبی فرمان لگے جب وہ گھوڑے سے نیچے آ رہا تھا نا تو جنت کی وہ حور جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی بنایا تھا وہ فوراً نیچے بیٹھ گئیں، اس نے اپنی گود پھیلا رکھی تھی تاکہ اس کا سر اس کی گود میں گرے۔ میں نے خیال کیا تھا کہ اب خاوند کا سر بیوی کی گود میں گر رہا ہے، میں نے شرم کی وجہ سے چہرہ دوسری جانب کر لیا تھا۔ کتنا مرتبہ شخص کا جو رب کائنات کی رضا کی خاطر اپنی جان کی قربانی پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی رضا کی خاطر پیش کر دیتا ہے، میرا اللہ رب العزت جل وعلا اشار فرماتے ہیں یہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دینا ان ساری چیزوں سے افضل و اعلیٰ ہے جو تم جمع کرتے ہو، خواہ وہ دنیا کی دولت جمع کرتے ہو یا آخرت کا خزانہ جمع کرتے ہو۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَئِن مُتُّمْ او قُتِلْتُمْ، اگر تم مار دیے جاؤ یا تمہیں قتل کر دیا جائے، دونوں صورتوں میں تمہیں موت آ جائے، اسرائیل علیہ السلام تمہاری روح کو ویسے قبض فرمانے یا پھر تمہیں قتل کر دیا جائے، دونوں ہی صورتوں میں لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، یقیناً بالیقین تمہیں اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے حضور حاضر ہونا، اس پہ شک کیا ہے؟ یہاں حاضر سے مراد یہ ہے کہ پروردگار عالم جل مجدیم کے حضور اپنے اعمال کا بدلہ لینے کے لیے حاضر ہونا، وگرنہ کوئی بھی رب کائنات سے دور نہیں ہے۔ فرماتا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شارگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ قرآن کریم میں میرا اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، وَإِذَا اور جس گھڑی سَأَلَكَ آپ سے سوال کرتے ہیں، یعنی جب آپ سے سوال کرتے ہیں عبادی میرے بندے عنی میرے بارے میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، ان کو بتا دو تمہارا رب تو بہت ہی قریب ہے، بہت ہی قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وہ ہر دعا مانگنے والے کی دعا کو شرف قبول سے نوازتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، پھر تمہیں بھی چاہیے کہ میرا حکم مانو اور مجھ پر ایمان لے کے آؤ۔ اللہ تو قریب ہے، لیکن یہاں قرب سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے حضور حاضر ہونے سے مراد کیا ہے؟ کہ اپنے اعمال کا صلہ لینے کے لیے بارگاہ رب العزت کی حاضری۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں اے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان اللہ تعالی وبحمدہ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اے محبوب مکرم یہ اللہ کی رحمت ہے جو آپ صحابہ کرام کے لیے بڑے ہی نرم دل ہیں، بڑے ہی نرم دل ہیں، بڑے ہی نرم دل ہیں۔ کتنے نرم دل، میرے کریم آقا سے زیادہ رحمتوں والا رب کائنات کی عزت کی قسم اللہ نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ سب سے بڑھ کر میرے نبی رحمت فرمانے والے، سب سے بڑھ کر میرے نبی رحمت فرمانے والے ہیں۔ ایک دن کا ذکر ہے، میرے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرمانے لگے رب ذوالجلال نے ہر نبی کو ایک ایک دعا عطا فرمائی اور وعدہ فرمایا کہ تم جو بھی مانگو گے میں تم کو عطا فرما دوں گا۔ انبیاء کی ساری دعائیں ہی قبول ہیں، ساری دعائیں ہی قبول ہیں، مگر ایک دعا بالخصوص عطا فرمائی گئی، یعنی رب کائنات فرمایا جو بھی تم مانگو کیا مانگتے میں تم کو عطا فرما دوں گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی مگر میں نے نہیں مانگی۔ حال میرے نبی تو کی ہر دعا قبول ہے، دعا تو دعا ہے نا، ان کی زبانیں وہی ترجمہ سے جو نکل جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ چیز ایک حقیقت ہے، ناقابل تردید حقیقت ہے، ایک دو نہیں، بہت سے واقعات ہیں، حدیث مبارکہ ایسے واقعہ سے بری پڑی ہیں۔ میرے نبی نے کچھ کہا تو وہ ہو گیا، ویسے ہی ہو گیا جس طرح میرے نبی نے فرمایا تھا، ان کی ہر بات مانی جاتی ہے۔ لیکن ایک خصوصی دعا خصوصیت کے ساتھ میرے کریم فرما لے کہ مگر میں نے نہیں مانگی، تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کیوں نہیں مانگی؟ میں نبی فرما لے کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کے لیے مانگوں گا۔ وہ دعا کتنے کریم ہیں میرے آقا، اپنی امت کتنے کریم ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں 10 سال بارگاہ ساتھ باب میں حاضر رہا۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پہلے خامد سے حضرت انس بن مالک ہیں، انہوں نے حضرت ابو طلحہ کے ساتھ شادی فرما لی، تو ان کی حضرت سیدنا انس بن مالک کی عمر چھوٹی سی تھی جب میرے کریم آقا رسول اللہ بھی ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں جلوہ گر ہوئے ہیں۔
ام سلیم میرے کریم آقا رسول عربی کے دربار انور میں اپنے ننھے منھے بچے کو لے کے حاضر ہوئی۔ یا رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا یہ بیٹا آپ کی خدمت میں بطور خادم پیش کرتی ہوں۔ یہ گھر کے کام کاج کسی چیز کو لانا ہے، بازار سے کچھ چیز خریدنی ہے یا کوئی کام کرنا ہوگا، یہ آپ کے گھر میں رہے گا، گھر کا کام کاج کر لیا کرے گا۔ میرے کریم آقا نے قبول فرما لیا۔ فرماتے حضرت انس الحمدللہ میں نے 10 سال تک حضور کے گھر کی خدمت کی ہے، آپ کے گھر رہا۔ فرماتے ایک مرتبہ بھی اتنے طویل عرصہ میں 10 سال میں ایک مرتبہ بھی اللہ کے نبی نے مجھے نہیں ڈانٹا۔ اگر مجھ سے کوئی قصور ہو جاتا، برتن ٹوٹ گیا، پانی گر گیا یا کوئی بھی قصور ہو جاتا، امہات المومنین میں سے اگر کوئی ام المومنین مجھے ڈانٹنا چاہتی تو اللہ کے نبی منع فرماتے، خبردار نہ ڈانٹنا۔ آپ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ کا ذکر ہے، رسول رحمت نے مجھے کسی کام بھیجا، مثلا فلاں صحابی کو بلا لاؤ، یہ فلاں کام کر دو۔ فرماتے میں بچہ تھا، میں بارگاہ رسالت مآب سے اس کام کے لیے روانہ ہو گیا۔ گلی میں بچے کھیل رہے تھے، میں ان کے قریب کھڑا ہو گیا، میں بھی کھیلنے لگا۔ میرے ذہن سے نکل گیا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کو کام کہا تھا، پھر اللہ کے نبی خود تشریف لے گئے اور وہ کام کر دیا۔ واپس آئے تو میں اب تک بچوں میں کھیل رہا تھا، مجھے کچھ نہیں کہا، نہ جاتے ہوئے نہ آتے ہوئے۔ سارے بچے بھاگ کر بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے۔ میرے نبی بچوں کے ساتھ پیار فرماتے تھے، ان کی گالوں کو یوں کر کے تپ تپاتے تھے، چھوٹے بچے ہوتے تھے نا، ان کی گالوں کو تپ تپاتے تھے۔ حضرت انس فرماتے سارے بچے حاضر ہو گئے، میں بھی بھاگ کے حاضر ہو گیا۔ رسول رحمت نے میری گالوں کو بھی تھپ تپایا۔ اللہ کی قسم اتنے ٹھنڈے ہاتھ تھے کہ شاید برف ایسے ٹھنڈی نہ ہو گئی، اور اتنے ملائم تھے کہ میں نے کبھی کوئی ریشم اتنا ملائم نہیں دیکھا جتنے ملائم میرے نبی کے ہاتھ تھے۔ اور خوشبو کا انداز یہ تھا جس طرح ابھی عطار کہتے عطر فروش کو ابھی عطر فروش کی ڈبیا سے ہاتھ نکالا ہو، یعنی عطر سے بھرے ہوئے ہاتھ ہو، اس طرح خوشبودار تھے۔ اور کئی دن تک میرے رخسانوں سے خوشبو آتی رہی۔ میرے نبی نے مجھے کچھ نہیں کہا کہ میں نے تجھے کو کام کہا تھا، تو نے کیوں نہیں کیا۔ اور اگر کبھی کوئی ایسا کام ہو جاتا کہ جس پہ نقصان ہو جاتا تو میرے کریم آقا فرماتے لا بأس فیہ، چلو کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے حضور یہی منظور تھا۔ یعنی جس طرح کوئی برتن ٹوٹ گیا یا کوئی ایسے ہو گیا تو فرماتے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا۔ کبھی بھی نہ ڈانٹتے تھے، بہت پیار فرماتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ۔ میرا اللہ شاہ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے کریم ہیں، آپ ان کے ساتھ مہربانی فرماتے ہیں، آپ ان کے ساتھ نرمی فرماتے ہیں۔ لِنْتَ لَهُمْ، ان کے لیے نرم دل ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، غصے والے ہوتے، دل میں سختی ہوتی، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کے گرد گرد والے صحابہ پریشان ہو کے دور چلے جاتے، آپ کے گرد جمع نہ ہوتے۔ آج بھی میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر قابل عمل ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، صحیح حدیث مبارکہ ہے، میرے نبی فرماتے ہیں ایمان والا وہ ہوتا ہے جو لوگوں سے محبت کرتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے قریب بیٹھنا چاہتے ہیں، اس کا قرب چاہتے ہیں، میں اس کے قریب بیٹھوں، وہ ایمان والا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں بہترین انسان وہ ہوتا ہے جس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہوتا ہے نا کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایمان والا وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے ایمان والے امن میں رہیں۔ وہ تو لوگوں کے لیے سراپا رحمت ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر تو ایمان والوں کا جی باغ باغ ہو جاتا ہے، ہر کوئی اس کے قرب کا متمنی ہوتا ہے۔ اور جو سخت ہو، غلیظ القلب ہو، وہ تو اس کے تو ایمان میں نقص ہے، اس کے تو ایمان میں عیب ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ بھی کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے رب کائنات جل وعلا۔ میرا اللہ میرے نبی کو فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاعف عنہم، محبوب اپنے غلاموں کا قصور معاف فرما دیجیے۔ اس سے جو کوتاہی ہو گئی ہے نا، میدان احد میں کوتاہیاں ہوئی تھی نا، میرا اللہ فرماتا فاعف عنہم، محبوب ان کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ سفارش فرما رہا ہے
اے محبوب ان کو معاف فرما دیجئے، بلکہ تنہا معاف نہ کیے، واستغفر لہم، اے محبوب مکرم ان کے لیے میرے دربار میں استغفار بھی کیجیے، آپ مجھے کہیے کہ مولا ان کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر، صحابہ کی شان کتنی بلند ہے، کتنے وہ بدبخت لوگ ہیں جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی بکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار ہے صحابہ کرام سے، میرے نبی سے فرما رہا ہے محبوب مکرم میدان احد میں جن صحابہ سے غلطی سرزد ہو گئی، جن سے قصور سرزد ہو گیا، آپ بھی ان کو معاف کر دیجئے، بلکہ مجھے بھی کہیے مولا تو بھی معاف کر دے، مجھے بھی کہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وشاورہم فی الامر، اور ان کی دل جوئی کے لیے آئندہ کو کام کرنا چاہیں تو ان کو بلا کر مشورہ بھی کیا کیجیے۔ حالانکہ میرے نبی تو محتاج مشورہ نہیں تھے، ان کو تو رب کائنات کی جانب سے وحی عطا کر دی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ جل وعلا ان کو بتا دیتا تھا۔ میرا اللہ خود ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب اللہ نے سب کچھ تمہیں بتا دیا جس چیز کا تمہیں علم نہیں تھا، جو بھی تم نہ جانتے تھے وہ بتا دیا۔ تو مشورہ وہ لیتا ہے نا جس کا علم محدود ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ آنے والے وقت کو کیا ہوگا، میں آپ سے مشورہ کرتا ہوں یا مجھے بتاؤ میں یہ کام کر لوں کہ نہ کروں۔ تو جس کو اللہ نے علم عطا فرما دیا اسے مشورہ کی ضرورت کیا ہے، مگر صحابہ کی دلجوئی کے لیے میرا اللہ فرماتا محبوب ان سے مشورہ کر لیا کیجیے۔ اور دوسرا رب کائنات جل مجدہ کی قرآن مجید فرقان میں ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ میرے محبوب لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب مکرم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ گویا وہ اللہ کے نبی کہ جو محتاج مشورہ نہیں ہے، پورا زمانہ ان کے سے مشورہ کرنے کا محتاج ہے، حضور کسی سے مشورہ کرنے کے محتاج نہیں ہے۔ اگر وہ مشورہ کرتے معاملات میں تو ایمان والو تم بھی مشورہ کرو، تمہارا کام بھی صحیح ہو جائے گا، سنت مصطفیٰ پہ عمل بھی ہو جائے گا۔ اس لیے کام کرنے کے لیے مشورہ کرنا کہ ہم ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت ہے اور رب کائنات جل وعلا کو حکم ہے۔ فرماتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے محبوب مکرم معاملات میں مشورہ کر لیا کیجیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب کسی کام پر ارادہ پختہ ہو جائے، سارے کہ یہ کام کر لینا چاہیے، تو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اپنے رب پر بھروسہ کر کے قدم اٹھا لیجیے۔ جب کسی بات کا فیصلہ ہو جائے نا، مشورہ کر لیے ہیں، اب وہ فیصلہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے قدم اٹھا لیجئے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے پیار فرماتے ہیں، توکل کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع پہ آئندہ بھی کچھ گفتگو ہوگی کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنے والا کس قدر کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ رب کائنات جل وعلا مجھے بھی اور آپ کو احکامات شرعیہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالی عن بسرار کتابی۔